المظلومين المنتجبين أبو القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عزیزان محترم پروردگار عالم کا یہ ارشاد گرامی مرتبت کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہی کامیاب ہے۔ اللہ کو یا ہمارے مولا کو یا امام زمانہ دعویٰ کرنے والے اتنے پسند نہیں ہیں، کام کرنے والے پسند ہیں۔ امام کی محبت کتنی ہے ہمارے دل میں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جانیں کہ ہمیں امام کتنا چاہتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی دل میں خیال ہوتا ہے امام مجھے کتنا چاہتے ہیں۔ اپنے دل میں جھانک کے دیکھو کہ تم امام کو کتنا چاہتے ہو۔ جتنا تم چاہتے ہو نا اس کا 70 گنا زیادہ امام تمہیں چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم یہ ایک بڑی چیز ہے، صرف دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ ثبوت دینا ضروری ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے احساس کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ آیت میں اللہ کی اطاعت، پھر رسول کی اطاعت۔ رسول کون؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے مہوا کے مجمع میں مجلس پڑھنے کا ایک الگ ہی لطف ہے، کیونکہ بڑے اٹینٹیو ہو کے آپ سنتے ہیں اور لگتا ہے کہ کچھ لینے آئے ہیں۔ جب انسان کو احساس ہو کہ کچھ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کچھ دینا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کے کرم ہے، خاص کر یہاں کے مجمع پہ اللہ جو ہے نا اپنی رحمتیں نازل کرے۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، سمجھدار مجمع ہے اور ویری سیریس ٹو گین سم تھنگ۔ تو عزیزان محترم کس کی اطاعت؟ رسول کی اطاعت۔ رسول کا ایک لقب ہے رسالت پناہ۔ کیا ہے رسالت پناہ؟ کسے کہتے ہیں؟ رسولوں کو پناہ دینے والا۔ پناہ کا مطلب رسولوں کو بچا لینے والا، اپنے حفظ و امان میں رکھنے والا۔ رسول کے القاب میں سے ایک یہ لقب ہے، مطلب جہاں آدم کو پناہ ملے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ساتھ دیتے رہیے گا، جہاں آدم کو پناہ ملے اسے رسول کہتے ہیں، جہاں نوح کو پناہ ملے اسے رسول کہتے ہیں، جہاں ابراہیم کو پناہ ملے اسے رسول کہتے ہیں، جہاں موسیٰ کو پناہ ملے اسے رسول کہتے ہیں، جہاں عیسیٰ کو پناہ ملے اسے رسول کہتے ہیں، اور جہاں رسول کو پناہ ملے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ابو طالب بڑے دنوں کے بعد یہ آواز سنی میں نے، ہمارا سلامت رکھے۔ یہ پہچان ہے ہماری۔ چھٹے سرکار کہتے ہیں کہ جب تم چاہتے ہو کہ کسی کی نسل کو آزماؤ تو اس کے سامنے اہل بیت کا ذکر کر دو۔ جو پاک نسلیں ہوتی ہیں وہ بولا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ تو کہہ رہا تھا میں کہ جہاں ساری کائنات کو پناہ مل جائے اسے محمد عربی کہتے ہیں، اور جہاں محمد عربی کو پناہ مل جائے اسے کتنا خیال رکھا تھا جناب ابو طالب نے، اٹھتے بیٹھتے محمد، میرا محمد کھایا یا نہیں۔ دیکھیے سائیکالوجیکل ایک بات کہہ دوں میں آپ سے
کہ اگر کسی کا بہترین بیٹا ہو تو اس کی پوری توجہ بیٹے کی طرف رہتی ہے، بھتیجوں کی طرف، بھانجوں کی طرف کم رہتی ہے۔ ابو طالب کا بیٹا علی جیسا، علی جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے علی سے زیادہ چاہنا، اللہ اکبر، میرا محمد کھایا کہ نہیں، میرا محمد پیا کہ نہیں، میرا محمد سویا کہ نہیں، ہر وقت محمد 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 کرتے کرتے ابو طالب چلے گئے۔ اللہ نے کہا میں بھی عادل ہوں، تو نے میرے حبیب کے لیے ہر وقت محمد محمد کیا ابو طالب، اگر میں قیامت تک علی علی نہ کہلوا دوں تو اللہ نہ کہنا یا حیدری زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد یا۔ تو یہ جناب ابو طالب، اور کیا گھرانہ ہے جناب ابو طالب کا، خود محمد پناہ، علی ایمان پناہ، سیدہ جنت پناہ۔ کیا عرض کر رہا ہوں میں، ساری کائنات کے مومنین کو جو پناہ دیتی ہے وہ جنت ہے، جو جنت کو پناہ دے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اور حسن و حسین دین پناہ، دین پناہ، یہ ہے ابو طالب کا گھرانہ، کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے۔ ہم اور ہیں، یہ اور ہے، ان کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، پہلے ان کے غلاموں کو سمجھ لو۔ شمس تبریزی بہت مشہور واقعہ ہے، مولائی تھے، اٹھتے بیٹھتے یا علی یا علی یا علی یا علی، ہر وقت زبان کے ساتھ علی چپکا رہتا، سانس کم لیتے یا علی زیادہ کہتے۔ تو آپ سوچیں کتنا مولا کا چاہنے والا۔ اس زمانے میں ایک عالم دین تھے مولانا رومی، انہوں نے ایک مرتبہ شمس ادرا، عالم دین تھے، یہ پاگل جیسے شمس جو ہے نا گھومتے رہتے تھے، علی علی کہتے، بلا ادھر آ میرے برابر میں بیٹھ۔ شمس تبریزی بیٹھ گئے، جی سرکار کیسے یاد کیا؟ کہا جی تو یا علی کرتا پھرتا، کچھ پڑھا لکھا ہے؟ کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ کہ اس سے علی اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ کہ اچھا آپ کے پاس ہے کچھ کتابیں پڑھنے کے لیے علی کے لیے؟ کہا میرے پاس میں نے خود لکھی ہیں، اس زمانے میں ہاتھوں سے لکھی جاتی کتابیں، کہ یہ لے جانا، یہ لے جا کے پڑھنا، پھر تمہیں علی زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ سامنے تالاب تھا، شمس تبریزی نے جا کے کتاب ایک تالاب میں ڈال دی۔ مولانا رومی پریشان ہو گئے، یہ کیا کیا تو نے؟ میری زندگی بھر کی محنت ختم کر دی، اب یہ کتابیں تو نے پانی میں ڈال دی، تحریر مٹ گئی ہوگی۔ شمس نے مسکرا کے کہا جو زندگی بھر کی تحریر کو پانی مٹا دے وہ کیا کتاب ہے؟ کہ تجھے سمجھ میں نہیں آئے گی، میں نے بڑی محنت سے لکھا تھا، اس زمانے میں پرنٹنگ تو تھی نہیں، لکھا تھا ہاتھوں سے، کیا گھبرانا نہیں، میں آپ کی کتابیں لا کے دے دوں گا۔ اب کیا فائدہ، تحریر مٹ چکی ہوگی، کیا گھبرائیے نہیں، لا کے کتاب کو جو جھٹکا ہے تو دھول اڑ رہا ہے، پانی نہیں۔ مولانا رومی نے کہا شمس یہ کیا، کتاب بھیگی کیوں نہیں؟ کہ میری مرضی نہیں تھی۔ اس کے بعد شمس نے مولانا رومی کی طرف دیکھا کہ جب غلام علی کی مرضی نہ ہو تو حالات چینج نہیں ہوتے، تو میرا مولا کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اچھا دنیا بھی جانتی ہے کہ ہم اور ہیں، یہ اور ہے، پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ تو ہم جیسے ہیں؟ رسول کے لیے کہتے ہیں نا ہم جیسے تھے۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں، اکثر و بیشتر میں یہ مثال دیا کرتا ہوں تاکہ بچوں کی بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ آج کل کنسٹرکشن کا بومنگ چل رہا ہے، ہر جگہ کنسٹرکشن ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے ایک گھر بنانا ہے، تو میں نے کیا کیا، جا کے مجھے راڈس لانے تھے، راڈ سمجھتے ہیں نا، سریا، لوہے کا سریا، لوہے کے سریے خرید کے لانا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ مارکیٹ سے لوں گا تو مہنگا پڑے گا، میں کمپنی کے پاس چلے جاتا ہوں جو سریوں کو بناتی ہے،
کیونکہ مینوفیکچررز کے پاس جو ہے نا قیمت کم ہوتی ہے، مارکیٹ میں لیں گے تو زیادہ ہوگی. تو میں ایک سریا لے کے گیا کہ یہ سیمپل کا سریا ہے، اسے رکھ. ایسے ہی مجھے سریے چاہیے 10,000. اچھا مولانا ٹھیک ہے ہم بنا دیں گے 10,000، لیکن آپ کو 50% کیش دینا پڑے گا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے 50% کیش پے کر دیا. پھر میں نے کہا کہ میں کب آؤں؟ کہا 1 مہینے کے بعد آئیے، اپنے 10,000 سریے لیتے جائیے، باقی 50% آپ ڈیلیوری پہ دے دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھو سیمپل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے ہی ہونا چاہیے. بہت توجہ کہ اچھی بات ہے. رکھ لیا اس نے اور میں نکل کے چلا گیا. 1 مہینے کے بعد میں جب واپس آیا میں نے کہا سریہ تیار ہے. میں نے کہا میں ابھی پتہ کرتا ہوں. مینیجر کو بلایا کہ ان کا آرڈر ریڈی ہے؟ کہا ہاں بالکل ریڈی ہے، لیکن آپ سے کچھ بات کرنا ہے. میں چوکا، بھائی ریڈی ہے لیکن کیا مطلب؟ کیا پورے نہیں بنے ہیں کیا ہے؟ وہ لے کے سائڈ میں گیا، جو وہاں کا ڈائریکٹر تھا اس کو کہا گڑبڑ ہو گئی ہے. کہا کیا؟ کہ ہم نے جو سریے بنائے تھوڑے سے ٹیڑھے ہو گئے اور ان کا سریا ہے اسٹریٹ. ابھی اگر سیمپل کو ٹیلی کریں گے تو پیسے نہیں دیں گے، کیونکہ سریا بنگا ہو چکا ہے، ٹیڑھا ہو چکا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ مینیجر تھا شاطر چالاک. اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ہمارے تو ٹیڑھے سریے، ان کا تو سیدھا ہے. ہمارے سریوں کو سیدھا کرنا ہے تو 10,000 کے پر ورک آؤٹ کرنا پڑے گا، اور 10,000 کو سیدھا کرنا معمولی بات نہیں ہے. تو کیا کیا جائے؟ کہ ان کے سریے کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ کہ آپ یہ کہہ دیجیے کہ آپ کا سریا بھی ٹیڑھا، سارے ٹیڑھے. کہا یہ بات اچھی ہے. ٹیڑھا کر دیا اور میرے سامنے سریا پیش کی. میں نے دیکھتے میں نے پہچان لیا، کیونکہ میں جانتا تھا میرا سریا جو تھا اسٹریٹ تھا. کہ دیکھیے یہ آپ کا دیا ہوا سیمپل ہے، یہ ٹیڑھا تھا، سارے ٹیڑھے نکلے. میں نے کہا ٹیڑھوں کو لے کے جا کے میں کیا کروں؟ لہذا ایسا کرتا ہوں کہ پھر یہ جو جتنا نقصان ہوا ہے آدھا آدھا ہم شیئر کر لیں گے. مجھے سیدھے سریے چاہیے. کہا ٹھیک ہے اب کی مرتبہ سیمپل لے کے آئیے. اب میں 2 سیمپل لے کے گیا. بہت توجہ. میں نے ایک اس کو دیا، ایک اپنے پاس چھپا کے رکھا. میں نے کہا دیکھ تو بنانا اس کو دیکھ کے، میں لوں گا اس کو دیکھ کے. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ایک کو کیوں چھپا کے رکھا تھا. سرور پڑھے پر محمد اور محمد. تو ظاہر محترم یہ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم الگ ہیں، یہ الگ ہے. اب یہ تو ایسے نہیں ہو سکتے، لہذا انہیں اپنے جیسا بنانے کی کوشش کی گئی. کل ہماری گفتگو ایک مقام پہ جا کے رک گئی تھی. میں نے ایک بات عرض کی تھی جناب یعقوب کی دعا کو سامنے رکھ کے، بد دعا کو. جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا کہ عذاب تو تم پہ بہت پہلے آ چکا، تمہیں یاد نہیں ہے؟ کہ ہم نے تو دیکھا نہیں کوئی عذاب. کل کی مجلس میں اگر آپ تھے، اٹینٹیو تھے، تو بات ذہنوں میں ہوگی کہ ہم نے تو دیکھا نہیں. کہا کہ عذاب بہت پہلے آ چکا، جیسے میں نے کہا عذاب آ گیا. کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا. کہ میں بتاتا ہوں، کیا تمہارا دل عبادت خدا میں لگتا ہے کہ نہیں؟ کہ وہی عذاب ہے. تو ہمیں انالائز کرنا ہے. دیکھیے اہم بات یہی ہے، بے شک مولا کے فضائل ایسے ہیں جس پہ واہ واہ کرنا بھی ضروری ہے اور بولنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے مولا کو کیسے چاہیے اس کا ذکر ضروری ہے. مولا تو ہے ہی قابل تعریف، اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ آدمی ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی سوچے. لیکن مولا کو کیسے چاہیے اس کی ضرورت ہے. تو عزیزان محترم، تو عذاب کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہمارے دلوں میں نماز کی اہمیت نہیں ہے تو ہم عذاب میں مبتلا ہیں. لوگ کہتے ہیں قبر میں سانپ بھی آئیں گے، بچھو بھی آئیں گے.
کیا کسی روایت میں آپ نے دیکھا کوئی فرشتہ لا کے سانپ بچھو چھوڑ جاتا ہے؟ نہیں، کوئی فرشتہ لا کے سانپ اور بچھو قبر میں نہیں چھوڑتا، ہم لے کے جاتے ہیں، ہم اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ یہ غیبت سانپ بن کے آتی ہے، یہ حسد بچھو بن کے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ارے ہم تھوڑی مانتے ہیں۔ آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ آپ اپنے آپ کو انالائز کیجئے، آپ اتنے طاہر ہیں، اتنے پاک ہیں، جس زبان سے آپ نام علی لیتے ہیں، جس زبان سے آپ نام سیدہ لیتے ہیں، اگر اس زبان سے آپ غیبت کرتے ہوں، اسی زبان سے آپ گالیاں دے رہے ہوں، اسی زبان سے آپ جھوٹ بول رہے ہو، مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے تک پہنچنے کے 3 راستے ہیں، کان، آنکھیں اور زبان۔ یا تو ہم سن کے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، پڑھ کے یا دیکھ کے کچھ کرامتیں، کہ ان کو پاک رکھو، ان راستوں کو پولیوٹ نہ کرنا، وہ ہمارے راستے ہیں، ان راستوں کو طاہر رکھنا ضروری ہے، پاک رکھنا ضروری ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ بہترین سے بہترین اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے، تاکہ وہ کہے یہ ہمارا ہے، ہم کہیں وہ ہمارے، یہ الگ بات ہے۔ اہل بیت کہے کہ یہ ہمارا ہے تو قابل فخر ہے، قابل فخر بن جاتا ہے وہ شخص جس کے لیے علی کہہ دے یہ میرا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کہہ دے یہ میرا ہے۔ خیبر و خندق کا ذکر ضروری ہے، ورنہ ہمارے بچے دلیر نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کا احساس رکھیے، مولا کے لیے کیا فخر کی بات ہے خیبر کو اکھاڑ دینا، رہے جو سورج کو پلٹا سکتا ہے، اس کے لیے خیبر کیا چیز ہے؟ فضائل سننے ہو تو یہ سنیے، مولا متقیان کیا کہتے ہیں، اسے فضیلت کہتے ہیں، جو دلوں کو ٹچ کر جائے، آدمی میں چینج آ جائے، ورنہ ساری زندگی اور مجلس پڑھتے رہے، سنتے رہے، جیسے تھے ویسے ہی رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ اے پروردگار، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خاموش رہوں تو بولتا رہے، میں خاموش رہوں تو بولتا رہے، میں سنتا رہوں تو بولتا رہے، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو مجھ سے بات کرتا ہے۔ اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں بولتا رہوں تو سنتا رہے، تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں علی، اسے کہتے ہیں مولا کائنات۔ مولا کائنات کہ وہ جملے ભાઈ તમને ખાલી સૂચના આપી, તમે અમુક 25-30 ગાડી રોડ ઉપર મૂકી દીધી, આ રોડ ઉપર છે તો વધારે ખબર પડે। અત્યારે બાપા ઝાપા છે ને, ખારના ઝાપે કે કોઈની માથાકૂટ થઈ છે, ખુદાના ખસ્તા કે પોલીસ આવે તો તરત ખબર પડી જાય। એટલે જેની 25-30 ગાડી રોડ ઉપર પડી હોય ને જુમ્મા મસ્જિદ પાસે, એ હમણાં જઈને લઈ આવે ખુદાના વાસ્તે, ત્યારે માવાળા પાસે રાખવાનું કહ્યું, તમે રોડ ઉપર રાખી। હવે અત્યારે અહીંયા ખારના ઝાપે કોઈ લોકોને માથાકૂટ થઈ છે, તમારી જેની કોઈની ગાડી હોય તો તમે લોક મારેલા છે, એટલે હાથ જોડીને કે ભાઈ સાહેબ તમે ગાડી લઈ આવો રોડ ઉપરથી, સંગડિયા બજારમાં જે રોડ ઉપર મૂકી બધાને ગાડી લઈ આવો। یہ بہت ضروری اعلان تھا۔ بعض لوگ سمجھتے نہیں، میں آپ ایک مثال دے دوں میں آپ حضرات کو۔ જે બેઠા હોય ને ભાઈ લઈ આવો ગાડી અંદર લઈ લો કે આમ જવા જોઈએ। હમણાં કદાચ માથા ઉઠે એ લોકોને થાય ખારના જાપે તો પછી શું થાય? ایک سلوات پڑھے ورنہ مہوا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، آپ اپنے گھر سے پیدل آئیں گے تو مجلس کے لیے زیادہ ثواب ہے۔ ارے جو لوگ کربلا پیدل جا سکتے ہیں، کیا شرخانے پیدل نہیں آ سکتے؟ 1-1.5 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوگا ریڈیشن میں جو ہماری آبادی پھیلی ہوئی، 2 کلومیٹر مان لیجیے۔ اگر ہم آج 2 کلومیٹر نہیں چل سکتے تو پھر نجف سے کربلا کیسے جائیں گے؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، پیدل آئیے گا تاکہ ثواب بھی زیادہ ملے۔ اور یہ چیزیں احترام ضروری ہے، جس حکومت میں ہم رہتے ہیں اس حکومت کے قانون کا پالن کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وعلیہ
इन चीज़ों को कोई ऑफेंसिव ना ले, ये किसी के लिए ऑफेंस नहीं है। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, बस वो पॉइंट ध्यान में रखिए। अगर आप पैदल चले, अल्लाह नियतों को देखता है, इस नियत से चलेंगे मुझे ज़्यादा सवाब मिले, तो आपके देखिए हर कदम पे फरिश्तों की तरफ से दुआएं मिल जाएगी आपको। खैर जाने मोहतरम, मौलाए कायनात एक एक चीज में, उनकी एक एक गुफ्तगू में, उनके एक एक जुमले में बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ी फिक्र छुपी रहती है। मौलाए मुत्तकियान जमीन पर बैठ के फैसले दे रहे थे मस्जिद कूफा में। आपने देखा होगा जो गए होंगे मस्जिद कूफा में, मकाम मौला अली एक जगह है जहाँ पे मौला बैठ के खुतबा देते थे, जहाँ बैठ के यानी काजी बन के इंसाफ करते थे, लोग झगड़े लेके आते थे, मौला इंसाफ करते थे। किसी ने मौला से कहा कि अब तक जो थे वो तो कुर्सी पे बैठते थे, तख्त पे बैठते थे, मौला आप जमीन पे क्यों बैठे हो? लोग तख्त पे बैठते थे, कम से कम कुर्सी रख लेते। क्या बेहतरीन जुमला मेरे मौला का, ईमान ताज़ा हो जाता है खुदा की कसम। मौला कहते हैं कि अगर मैं ज़मीन पे बैठा तो तेरा क्या प्रॉब्लम है? मैं इसलिए ज़मीन पे बैठा हूं कि ज़मीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। यह है पैगाम, यह है फजीलत, यह है फजाइल जो इंसान सुन के उसमें चेंज आ जाए। मौला मुत्तकियान कि घर में 3 दिन से फाका था। मौला गए मजदूरी करने के बाद 7 दिरहम मिले, लेके आ रहे थे, रास्ते में एक फकीर मिला, उसे 2 दिरहम दे दिए, बचे कितने? 5। और आगे बढ़े, एक और सहाबी मिला, बहुत भूखा हूं मौला, उसे 2 दे दिए, बचे कितने? 3। फिर एक फकीर मिला, उसे 1 दे दिया, 2 दिरहम बच गए। उसका आटा खरीदना जा रहे थे तो जनाब मिक़दाद ने सवाल कर लिया, मौला आपने कल की फिक्र नहीं की? क्योंकि आज अगर आदमी 100 रुपए कमाता है तो 50 आज खर्च करता है, 50 कल के लिए रखता है। ये इंसान की फितरत है। आपने पूरा आज ही खर्च कर दिया, सब आपने तकसीम कर दिया, जो मिला उसे आपने आज के लिए खरीद लिया, कल का क्या होगा? क्या बेहतरीन मौला ने बात कही है कि जब भी मुझ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो मैं इस जुमले को याद करता हूं तो ताकत मिल जाती है। मौला कहते हैं मैं कैसे उस खुदा पे शक करूं जो आज तक खिलाया कल नहीं खिलाएगा। ये गोल्डन वर्ड्स है, इसको अप्लाई करने की जरूरत है अपनी जिंदगी में। उसी को शिया कहते हैं, उसी को शिया कहते हैं, वरना दुआओं का सहारा है। आज एक साहब के पास से मुझे मैसेज आया था, मैं मेंबर से नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि मौलाना आज से 4-5 साल पहले आप आए थे, एक दुआ आपने बताई थी, उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं चाहता हूं कि आप दोबारा उस दुआ को दोहरा दें ताकि लोगों को उसका लाभ मिले, उसका फ़ायदा मिले। इस दुआ को बयान करने से पहले, हालांकि मैं आज से 4-5 साल पहले जब भी आया था मैंने बयान किया था, अब लोगों की ख्वाहिश है लिहाजा मैं बयान करना चाहता हूं। मेरा इंटेंशन रिपीटेशन का नहीं है, लेकिन चूंकि ज़रूरी चीज़ है लिहाजा बता दूं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड उसकी समझ जाइएगा। जनाब उम्मे सलमा जो थी रसूलुल्लाह की बीवी, इनकी पहले शादी हो चुकी थी, शौहर बहुत चाहने वाले थे, लेकिन एक जंग में शहीद हो गए। तो फाइनेंशियली इतनी कमजोर हो गई थी कि मदीने में वो रहने के लिए मकान किराए पे नहीं ले सकती थी। मदीने के बाहर रेगिस्तान में एक झोपड़ी बना के उसमें रहती थी और दिन रात अपने शौहर को याद करती थी कि वो थे, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन अपने बेटे से कहा, जाओ तुम रसूलुल्लाह के पास जाओ और मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि मुझे पैसे की मदद नहीं चाहिए, और पैसा कब तक कौन देगा। उनसे कह देना कि मुझे कोई ऐसी दुआ दे दो जिसकी वजह से, एक सलवात पढ़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए तशरीफ रखिएगा। एक और सलवात पढ़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद।
مناسب ماسک پہنے رکھیے گا اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے گا. جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیے گا. تو جناب ام سلمہ نے کیا کہا؟ سرکار مجھے پیسے نہیں چاہیے، دعا دے دو جس کو میں پڑھوں اور میرے حالات بدل جائے. تو رسول اللہ نے ایک دعا لکھ کے بھیجی کہ اس کو پڑھو. جو نعمتیں تم سے چھین گئی ہے، بہت ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارا بزنس بہترین ہوتا ہے، اچانک بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے. صحت اچھی رہتی ہے، اچانک صحت خراب ہو جاتی ہے. اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ میاں بیوی میں ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے. بچے بہترین مطیع و فرمانبردار ہوتے، اچانک وہ نافرمان ہونے لگتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا جو بھی تمہاری نعمت جو اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ لے لی گئی ہو، یہ دعا کو پڑھو گے تو اس سے بہتر نعمت تمہیں دے دی جائے گی. ام سلمہ نے کہا ٹھیک ہے. وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھے پر محمد وعلہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجعلنی فرجا و مخرجا وارزقنی خیرا من حیث احتسب و من حیث لا احتسب. ریکارڈ ہو رہا ہے، لہٰذا آپ اس سے کہیں بھی جو ہے نا دوبارہ سن کے اس کو بہت کلیئرلی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ دعا کیا ہے؟ پروردگار ہم تیری طرف سے آئے ہیں، ایک دن تیری طرف واپس لوٹ جائیں گے. مطلب نتھنگ از اسٹیبل، ہر چیز کو فنا ہونا ہے. مالک ہمیں کامیابی عطا کر، ورزقنی خیرا، مجھے خیر دے. خیر کا مطلب اولاد، خیر کا مطلب دولت، خیر کا مطلب صحت، خیر کا مطلب حب علی ابن ابی طالب. خیر کا مطلب امام زمانہ سے نزدیکی ساری چیزیں ایک دعا میں، ایک پیکج میں. اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ. ہر نماز میں 3 مرتبہ پڑھ لیجئے گا ہر نماز کے بعد. اگر آپ کا بزنس ڈاؤن ہے تو بزنس سٹیبل ہو جائے گا انشاءاللہ، بلکہ بہتر. رسول اللہ نے یہی وعدہ کیا، اس سے اچھے طریقے سے مل جائے گا. اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، خدا نخواستہ، تو فرما بردار بن جائے گی. اگر گھر میں جھگڑے ہیں تو محبت پیدا ہو جائے گی. نماز میں شوق نہیں ہے تو شوق پیدا ہو جائے گا. امام زمانہ سے دور ہیں تو نزدیکی آ جائے گی. ایک صلوات پڑھے پر محمد وعلہ. اذان محترم، کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، امام ہمارا خیال رکھیں گے. ابو الحسن اصفہانی بہت بڑے عالم دین گزرے، نجف میں ہوا کرتے تھے. ان کے پاس ایک خط آیا، ان کے شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے، وہ شاگرد بیان کر رہے تھے. ان کو یمن سے خط آیا، مفتی بحر العلوم کی طرف سے. اس زمانے کے یمن کے مفتی. کیسے یمن میں شیعت پیدا ہوئی یہ میں آپ کے سامنے بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ مجھے ختم بھی کرنا ہے، کیونکہ 9:45 میرا انشاءاللہ وقت رہے گا ختم کرنے کا. تو اذان محترم ایک 2-4 منٹ ادھر ادھر بھی ہو سکتے. تو اب ہوا یہ کہ خط آیا، اس میں لکھا ہوا ابو الحسن اصفہانی کو خطاب کرتے ہوئے کہ آپ حضرت امام زمانہ کی غیبت کو مانتے، اس کی دلیل کیا ہے؟ عالم دین اسے کہتے ہیں، کانفیڈنس اسے کہتے ہیں. ان کے شاگرد بیان کرتے وہ خط پڑھ کے مسکرائے کہ اس کا جواب لکھو. جواب میں لکھنے کے لیے شاگرد بیٹھے، کہا کیا لکھوں؟ کہ اے مفتی بحر العلوم، آپ پہ ہمارا سلام. آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے امام زمانہ غیبت میں ہے یا نہیں ہے، دلیل آپ نے پوچھی، آپ نجف آئیے، میں ملاقات کرا دوں گا. آپ نجف آئیے، میں ملاقات کر. کتنا بڑا دعویٰ. ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ خط کو پڑھ لیا، اس کے بعد ہم نے پوسٹ کر دیا. اب فوراً جیسے بحر العلوم کو پتا چلا تو وہ اپنے غلام اور ایک بیٹے کے ساتھ وہاں سے نکل کے نجف آ گئے. نجف آ کے ایک جگہ قیام کیا. کسی نے آ کے ابو الحسن اصفہانی سے کہا کہ بحر العلوم آ چکے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، رات کو کھانے پہ میرے گھر بلانا ہے، میں خود جا کے ان سے ملاقات کروں گا اور لے کے آؤں گا. اسے کہتے ہیں اخلاق.
گئے جا کے لے کے آئے، کھانا ہوا، کھانا ہونے کے بعد پھر انہوں نے وہی دعویٰ کیا کہ بتائیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے امام زمانہ کی غیبت کی کہ امام زمانہ موجود ہے؟ کہ کل صبح میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ کربلا میں ایک مقام ہے جسے مقام امام زمانہ کہتے ہیں، اور ایک وادی السلام میں مقام امام زمانہ موجود ہے۔ کہا ٹھیک ہے، گئے سیدھے وادی السلام میں مقام امام زمانہ میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ انتظار کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ انہوں نے وضو کیا اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے اندر چلے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسے لگ رہا تھا جیسے دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں۔ باہر بحر العلوم بھی ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں اندر، کس سے بات کر رہے ہیں؟ اتنے میں اندر سے آواز آئی، آگا بحر العلوم آپ اندر تشریف لائیے۔ بیٹا آگے بڑھنا چاہا، اندر سے آواز آئی آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، نوکر کے لیے اجازت نہیں ہے۔ یہ تنہا اندر گئے، تھوڑی دیر گفتگو چلتی رہی۔ بحر العلوم کے فرزند کہتے ہیں کہ پھر میں نے سنا تھوڑی دیر کے بعد میرے بابا کے رونے کی آواز آ رہی تھی، توبہ یا فرزند زہرا، توبہ یا فرزند زہرا۔ کہہ رہے ہیں کہ مولا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے آپ کی شخصیت کو پہچانا نہیں تھا۔ اب اس کے بعد روتے روتے غش کھا گئے۔ پھر اندر سے آواز آئی اب تم لوگ آ جاؤ۔ جب یہ اندر گئے تو دیکھا صرف آگئے ابو الحسن اصفہانی ہے اور بحر العلوم بے ہوش پڑے ہوئے۔ تو جب انہیں ہوش میں لایا گیا، ہوش میں آتے انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ۔ اس کے بعد وہ یمن گئے اور انہوں نے تبلیغ شروع کی۔ 4000 افراد کو یمن میں شیعہ بنایا۔ یہ امام زمانہ کی دین تھی۔ آج یمن میں شیعہ بھرے ہوئے ہیں۔ تو اذان محترم، کسی نے آغا بہجت سے کہا تھا آغا یہ بتائیے امام سے قریب ہونے کے لیے، امام سے ملاقات کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آغا بہجت نے جواب دیا سب سے پہلے گناہ کرنا چھوڑ دو، نماز وقت پر پڑھو، نماز شب کے پابند ہو جاؤ، امام خود چل کے تم سے ملاقات کے لیے آ جائیں گے۔ اذان محترم کردار تو رکھیں ایسا، پھر اس کے بعد امام کو پکارے، ورنہ خدا نہ خواستہ ہمارے کردار برے ہو اور ہم کہیں اللہ جل اور مولا آ جائے اور ہم سے سوال کر لے کیا اس لیے مجھے بلایا تھا کہ میں تو۔ دیکھیے ہم چہروں کو دیکھتے ہیں لیکن امام کے سامنے وہ چہرے آ جاتے ہیں جو اندر کے ہیں۔ چھٹے امام کے ساتھ ایک صحابی امام تھے، انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے حج کرنے کے لیے لوگ آئے، تو کہا مولا کتنے لوگ حج کے لیے آئے؟ امام نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا کہ آپ دیکھا کہ بہت کم آدمی ہے، باقی جانور ہے، کوئی گدھے کی شکل میں، کوئی اونٹ کی شکل میں، کوئی کتے کی شکل میں، کوئی نجس جانور کی شکل میں۔ کہ مولا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہ یہ ان کے اندر کے چہرے ہیں۔ امام ہمارے اس چہرے کو نہیں، ہمارے اندر کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اس چہرے کی خوبصورتی کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ سپا کرتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ چہرے کو خوبصورت بناؤ، طرح طرح کے کریم استعمال کرتے ہیں، فیئر اینڈ لولی۔ کسی نے کہا کہ اس سے گورے ہو جائیں گے، سبھی فیئر اینڈ لولی سے گورے ہو جاتے۔ اس کا اونر ہے مدراسی جو سب سے زیادہ کالا ہے، وہ پہلے گورا ہو جاتا۔ یہ چہرہ ایک دن خاک میں مل جائے گا۔ اصلی چہرہ جسے حسین بنانا ہے وہ روحانی چہرہ ہے۔ ایسے بناؤ کہ جس سے چہرے سے آپ کے نور تایا ہو۔ چہرہ حسین بنانا ہو، قرآن کی تلاوت کرو۔ امام فرماتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن نور ہے، اس کے چہرے پہ نور آ جائے گا۔ نماز شب کے پابند بن جاؤ، اور خصوصاً یہ میرا پیغام یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ ماشاءاللہ بزرگ تو کرتے ہی ہیں، نوجوان ذرا غافل ہوتے ہیں۔ وہ اگر چینج ہو جائے تو جنریشن چینج ہو سکتا ہے، گھر کی عورتیں چینج ہو جائے تو بچے چینج ہو سکتے ہیں۔ یہ مجلس عزا خالص فضائل سننے کا نام نہیں ہے، فضائل سن کے جیسے مولا چاہتے ہیں ویسے بننے کا نام ہے۔ فکر کو تازہ کرو، اٹھو تو کچھ لے کے اٹھو، اس لیے کہ یہاں پہ ملتا ہے، سیدہ آتی ہے دینے کے لیے،
پتہ نہیں کس کو کب کیا مل جائے. انٹینشن کو اچھا رکھنا چاہیے. مجھے جانا ہے کچھ لینے کے لیے، ورنہ ایسے ہی حبیب نہیں بن گئے، جون نہیں بن گئے، مسلم نہیں بن گئے. اس کے لیے بہت جنگ کرنی پڑی انہیں اپنے نفس کے ساتھ، جس کی وجہ سے حسین نے کہا یہ میرا ہے. اذان محترم ذرا سوچئے گا، آج 30ویں تاریخ کربلا کی، 2 کو قافلہ آ چکا، 3 کو قیام نصب ہوئے. مولا عباس نے کہا کہ مولا حسین ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. عزیز خدا کی قسم، مصائب کے لیے جملوں کی ضرورت نہیں ہے. ایسے بھی میں نے مومنین دیکھے جہاں نام حسین کہا ایسے آنسو چلے ہیں جیسے نل کھول دیا گیا ہو. جس کے دل میں جتنا بڑا حسین ہوتا ہے وہ اتنا چلا کے روتا ہے. اور مولا سجاد نے کیا کہا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے کا چہرہ بنا لو، اگر آنسو نہیں آتے تو آواز نکالو جیسے رو رہے ہو، اس لیے کہ تمہاری اس آوازوں کو سننے کے لیے بقی سے بی بی پہلو تھامے ہوئے آ جاتی. محرم کی تاریخیں ہے، ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ جو رونا چاہتے تھے انہیں تماچے مارے، جو رونا چاہتے تھے انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. سید سجاد یہی تو کہتے ہیں، ابو بصیر خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارے رونے پہ کوئی تماچے نہیں مارتے. میری ایک چھوٹی سی بہن سکینہ، جس کو بابا کے سینے پہ سونے کی عادت تھی، رات کو کہتی تھی بابا تو کوئی تماچے کوئی تازیانے مارتا. ہاں میرا دل کہتا ہے کہ پتہ نہیں کس کے برابر میں کون بیٹھا ہے. ہم نہیں جانتے کہ سجاد کہاں بیٹھے، حسین کہاں بیٹھے، عباس کہاں بیٹھے. ایک رومال لیے بی بی ایک ایک کو دیکھ رہی ہے. میں تم سے لینے کچھ نہیں آئی ہوں، 2 آنسو دے دو، 2 آنسو دے دو. جہاں زہرا سوالی بن کے آ جائے اسے مجلس حسین کہتے ہیں. اذان محترم، جس وقت حبیب ابن مظاہر پہنچے ہیں نہ کربلا، کس کے مسائب پڑھوں سمجھ میں نہیں. ہمارے پاس وقت کم ہے، مصیبتیں زیادہ ہے. آج کی تاریخ کے حساب سے مولا عباس نے کہا حسین سے، مولا ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، بچوں کو پیاس زیادہ لگتی ہے، مولا کہو تو فرات کے کنارے میں قیام کر لوں. کہا ٹھیک ہے، خیمے لگا لو. 3 تاریخ کو خیمے لگائے گئے، 7ویں کو ہٹائے گئے. اللہ اکبر. 7ویں کو کیسے ہٹائے؟ یزید کی فوج آئی، یہاں سے خیمے ہٹائے جائیں. ایک مرتبہ علی کے لال کو چلا لا گیا. آگے بڑھ کے عباس نے ایک لکیر کھینچی، جوتے کی نوک سے ایک لکیر کھینچی. کسی کی ماں نے اگر ایسا بیٹا پیدا کیا ہے جو میرے لگائے ہوئے خیموں کی قناتوں کو کھینچ سکتا ہے تو یہ لکیر پار کر کے دکھائے. آواز میں اتنی گرج تھی کہ حسین کے کانوں میں آئی. حسین نے آ کے دیکھا کہ علی کا شیر جلال میں کپ کپا رہا ہے، منہ سے جھاگ نکل رہا ہے. ایک ہاتھ تلوار پہ چلا گیا. حسین گھبرا کے زینب کے پاس آئے. حسین گھبرا کے زینب کے پاس آ گئے. زینب قیامت آ جائے گی اگر عباس کی تلوار نیام سے نکل گئی، غضب ہو جائے گا. زینب کہ بھیا منع کر دو. کہ کیسے منع کروں؟ دربار ولید میں عباس کو جلا لایا، میں نے روکا تھا. حور نے لجام پہ ہاتھ ڈالا، جلا لایا، میں نے روکا تھا. زینب حیا آتی ہے میرے بھائی سے. زینب نے کہا فضہ ادھر آ.
सुन सकेंगे? मातम करते हुए सुनेगा, पता नहीं कल कौन जिंदा रहे। फिजा इधर आ, जाके ज़ैनब को सलाम कर। एक मरतबा फिजा गई, अब्बास ज़ैनब सो गए। अब्बास ज़ैनब शहजादी तुझे सलाम कहती है। ये सुनना था, अब्बास ने अपने गालों पे तमाचे मारे। मैं कहा, शहजादी कहा, दौड़े हुए आए, खैमे के बाहर घुटनों के बल बैठ गए। ए शहजादी, आप मुझे सलाम। ज़ैनब की आवाज आई, अब्बास मैं से तलवार ना निकालना, खैमे हटा लेना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न व क़ज़ाइहि तस्लीमन लिअम्र मौला। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद, बिहक़्क़ि अली व अंतल आला, बिहक़्क़ि फ़ातिमतिन तफ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़, बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन, बिहक़्क़िल हुसैन अंता क़दीमुल इहसान वस्तजिब दुआई व हाजाती बरहमतिक या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार इस कलील अज़ादारी को कबूलियत का दर्जा अता फरमा। परवरदिगार तो बेहतर वाकिफ़ है, हम गम हुसैन की बिना रह नहीं सकते, इसलिए हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बुज़ुर्ग सब हुसैन का मातम करने चले आए। मेरे महबूब, हर किस्म की आफतों से, मुसीबतों से महफूज रखना मेरे महबूब। जो बीमार है, कोरोना वायरस के शिकार हैं, परवरदिगार उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम सुकून के साथ रो लें, सुकून के साथ ये मुहर्रम बर्पा कर ले। परवरदिगार इमाम के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा, हम सबको इमाम के चाहने वालों में शुमार फरमा। मातम हुसैन।